أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. اپنے آپ کو بھی آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ تقوی اختیار کیجیے اور اپنے امور کو منظم کیجیے، یہی کامیابی کا راستہ ہے. ایام ولادت ائمہ معصومین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی، اور خاص کر 13 رجب مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت ہے. اس میں قطعاً کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے کہ میرے مولا کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے. شکوک ایجاد کیے جا رہے ہیں، شبہات ایجاد کیے جا رہے ہیں، اور اس بات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے کہ وہ اصل میں مسجد الحرام کا جو علاقہ ہے تو اس کو بھی خانہ کعبہ کہا جاتا تھا، تو وہاں ولادت ہوئی ہے. یا صرف امیر علیہ السلام کی ولادت وہاں نہیں ہوئی ہے، اوروں کی بھی ولادت ہوئی ہے. ہمارا موقف واضح دو ٹوک تاریخ کی دلیل کے ساتھ ہے، جس کو اہل سنت کا ایک بڑا طبقہ قبول کرتا ہے کہ مولا کائنات کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے. اب پھر سوالات بہت سے اٹھتے ہیں، لیکن لوگ جواب سننے کے متحمل نہیں ہیں. یہ کیسے ہوا کہ جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر پہنچ گئی؟ بھئی جو مالک اپنے چہیتوں میں سے ایک چہیتے کو دنیا میں بھیج رہا ہے، وہ خانہ کعبہ کی دیوار کو شک نہیں کر سکتا. مشکل کیا ہے؟ پھر سوال اٹھتا ہے. آج ہماری گفتگو کچھ اسی طرح سے، آپ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پر شک کرتے ہیں. 2 دن پہلے پنجاب کے ایک شہر میاں والی کے پاس ہم گئے تھے. وہاں پر اہل سنت کے علماء اور مشائخ کا بہت بڑا اجتماع تھا، اور آپ کے اس خادم کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی. اصل تو یہ مکتب کی عزت ہے، میری ذات کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے کہ چیف گیسٹ بنا کے بٹھایا تھا. اس میں گفتگو میں یہ بات آئی کہ ہم چاہتے ہیں کہ اب جتنی ہمارے مسلک کی مسجدیں بنیں، ان تمام مساجد کا نام مسجد ابو طالب علیہ السلام رکھا جائے. یہ میرے قائد کے ان فیصلوں کا نتیجہ ہے جس میں انہوں نے محض آرائی کو چھوڑا، جس میں انہوں نے محبت کے ہاتھ بڑھائے. لوگوں نے مذاق اڑایا، ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہو. نماز تو اللہ کی پڑھتے ہیں نا. خانہ کعبہ میں جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ثواب چھوڑ دیں گے مسجد الحرام میں. اگر میں آپ کو حدیث بتاؤں مسجد الحرام میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے اور اس جماعت میں ثواب کتنا زیادہ ہے، نہیں لکھا ہوا کہ وہ جماعت کون پڑھا رہا ہو، تو آپ حیران ہو جائیں گے، بات بہت آگے نکل جائے گی. اس حکمت عملی کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ صرف اہل سنت ہم سے متنفر نہیں ہیں، ہم سے محبت بھی کرتے ہیں. ہم نے دیکھا جس طرح سے پھول اور ہار، اور وہ میں اپنی شخصیت کا قائل نہیں ہوں، لیکن مکتب کا تو میں ایک امین ہوں نا، مکتب کا میں ایک نمائندہ ہوں. اس میں انہوں نے کھل کے بات کی، اور پھر میں نے بھی ایک بڑی کھل کے بات کی، حالانکہ وہ بات وہاں پر بڑی مشکل ہونی تھی، لیکن کیونکہ ماحول بنا ہوا، اور میں نے درود والی بات چھیڑ دی کہ میں نے اپنے جمعے کے خطبے میں بھی کہا ہوا ہے. وہاں پہ میں نے کہا کہ دین کے اندر تم کس طرح سے خرابی
اور تبدیلی لا سکتے ہیں. اور اگر دین کے اندر تبدیلی میں خاموش رہے, میں نے کہا اصحاب کرام کا آپ احترام کرتے ہیں, ہم بھی احترام کرتے ہیں. ہو سکتا ہے بعض موارد میں ہمارا آپ کا اختلاف ہو, لیکن اصل پہ تو کوئی اختلاف نہیں. میں نے مثال دی, میری بہن کے تینوں بچے جو ہے ان کا نام اصحاب کرام پر ہے, کیسے آپ آ کے ہمیں وہ کر سکتے ہیں؟ ادھر میں نے کہا کہ درود میں اصحاب کا کوئی حصہ, ہر ایک کی اپنی حیثیت ہے نا, نوکر ہوتا ہے, مالک اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اب اللہ ایک حکم دے کہ درود میں رسول اور آل رسول کو شامل کریں, اس میں ہم اس دفعہ اصحاب کو شامل کر دیں, پھر 10 سال بعد کوئی ایک اور سپہ کھڑی ہو جائے وہ تابعین کو بھی شامل کر دے, اس کے بعد کوئی اور 20 سال بعد کھڑے ہو جائیں. اگر ایک دروازہ کھلا ہے تو پھر کھلا ہے. اس کے بعد بنی امیہ کے سارے بادشاہوں کو اس میں شامل کر دے, پھر ایک اور دروازہ کھلے, 50 سال میں پتہ چلا بنی عباس کے بھی سارے شامل ہو گئے. چیپٹر تو کھول دیا نا آپ. اس کے بعد 10 سال بعد 5 سال بعد کسی کو خیال آیا بھئی سلطنت عثمانیہ اس کو بھی شامل کر لو, پتہ چلا درود میں ساری امت ہی شامل ہو گئی, پھر ہم کیوں پیچھے رہے؟ حکم الہی ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اور حضور اکرم نے فرمایا مجھ پر دم کٹی درود مت پڑھو. پوچھا یا رسول اللہ دم کٹی درود کیا ہوتی؟ فرمایا جب مجھ پر تم درود پڑھو تو میری آل پر بھی درود پڑھو. یعنی ان اللہ و ملائکتہ میں یصلون علی النبی, تو نبی خود اس کی تفسیر کے فرما رہے ہیں, ایکسپلین کر رہے ہیں کہ جب تم درود پڑھو تو اس کو دم کٹا مت پڑھو. بہت سے لوگ ٹیلی ویژن پر آتے ہیں اللہم صلی علی محمد, آل کو بھول دیتے ہیں, یا آل کو بلا دیتے ہیں یا پھر امت کو بھی شامل کر دیتے ہیں. ہمیں یہ مزاج سمجھ نہیں آتا ہے. اس لیے درود میں صرف اور صرف حضور اکرم اور ان کی آل جن کو انہوں نے ڈیفائن کیا ہے وہ اس میں شامل ہیں. آپ بھی درود پڑھ دیں محمد. تو پھر ہمیں پوچھنا ہے کہ جناب والدہ مولا کائنات اور زوجہ ایمان کامل حضرت ابو طالب علیہ السلام کس طرح سے خانہ کعبہ میں داخل ہوئیں؟ ہم تو تھے نہیں, قرآن میں ذکر آیا نہیں, تاریخ نے بتایا کہ خاتون گئیں اور خانہ کعبہ کی پیچھے والی دیوار کی طرف کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی. اب کوئی اور ہوتا, میں ہوتا, یہاں ذرا کریک پڑے تو پتہ نہیں میں لاہور بھاگا ہوا ہوتا کہ ڈر ہے نا, خوف. لیکن شیر خدا کی ماں تھی نا. اس سے آگے بات کروں, شیر خدا نے ان کو بتا دیا تھا امی ابھی دیوار شک ہونے والی, پریشان مت ہوئے گا. یا شکم میں موجود میرے مولا نے بتایا, یا اوپر سے کوئی پیغام آیا, کچھ تو ہوا نا. ہم وحی کے قائل نہیں ہیں غیر معصوم کے لیے, اور انبیاء کی وحی تو بہت اسپیشل ہے, ائمہ کی وحی کا ایک مرحلہ ہے. دیوار شک ہوتی ہے, آپ اندر چلی جاتی ہے. دیکھنے والوں نے لکھا ہے کتاب میں. اب کوئی آنکھوں کا اندھا ہوتا ہے, کوئی دل کا اندھا ہوتا ہے. اس امت کی مشکل ہی یہی ہے کہ ہر وہ چیز جو میرے مولا امیر علیہ السلام کے بارے میں یا ان سے متعلق یا ان کے اطراف میں اگر کسی بھی طرح سے میرے مولا سے وہ چیز منسلک ہوئی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی توڑ پیدا کیا ہے, اور وہاں لے جا کے توڑ پیدا کیا ہے کہ جس کی آنکھ ہی خانہ کعبہ میں کھلی, جن کو سب سے پہلے والدہ کے بعد حضور اکرم نے دیکھا اور دیدار نصیب فرمایا, جو پوری زندگی رسول اکرم کے ساتھ رہے اور میں نے علم حاصل کیا ہے اللہ کے حبیب سے. انہوں نے مجھے 1000 باب علم تعلیم کیے اور پھر میں نے ہر باب سے 1000 باب متفرع کیے. اس کی کتنی حدیثیں ہیں میری اور آپ کی کتابوں میں, اور جو چند گھنٹے حضور اکرم کو دیکھ چکے ان کی کتنی حدیثیں ہیں. یہیں سے آپ سمجھ جائیے, یہیں سے آپ
سمجھ جائیے. تو اب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے درمیان میں دیوار بند ہو گئی. بریکنگ نیوز تمام چینلز پہ چلنے لگی. اس زمانے کے چینل زبان ہوتی تھی نا, ارے وہ اندر چلی گئی, ارے وہ اندر چلی گئی, اور ایک کوہرام مچ گیا. نہ جناب ابو طالب کو بے چینی ہوئی, نہ جناب رسول اللہ کو بے چینی ہوئی. تم ایمان پہ شک کرتے ہو, ہم ان کو کچھ اور مرحلے پہ دیکھنا چاہتے ہیں. کیوں بے چینی نہیں ہوئی؟ میری زوجہ اگر 4 گھنٹے کے لیے بغیر بتائے موبائل بند ہو جائے اس کا اور مجھے پتہ نہ چلے, میں تو پتہ ہے یہاں پر چیزیں معلوم ہیں کہ یہ ہونا ہے اور ایسا ہی ہونا ہے, اور ان کو خانہ کعبہ میں ہی دنیا میں آنا ہے. اے مریم, یہ اللہ کی عبادت کی جگہ ہے, تھوڑا باہر کی, چلو میں تم کو لے جاتا ہوں لیکن یہاں نہیں. مفہوم دے رہا ہوں, آیت نہیں. یہاں ہے کہ کیا یہ ممکن تھا کہ جناب فاطمہ بنت اسد ایسے ہی چلتے چلتے آ جائیں اور کھڑی ہو جائیں؟ نظام ہے. یہاں تو میں کہوں گا جناب خدیجہ پہ تو میں کہتا ہوں نا 11 اماموں کی ماں, میں کہتا ہوں جناب فاطمہ بنت اسد 12 کے 12 اماموں کی ماں ہے. عصمت کی منزل ہے, ہمیں اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. لیکن اس نقطے پر ہم ڈٹے ہیں, ڈٹے رہیں گے کہ ولادت مولا کائنات, درود پڑھنے پھر محمد علیہ, جس کی ولادت خانہ کعبہ میں اور جس کی شہادت مسجد میں ہو, اس کی کیا منزلت ہے. جو نہیں سمجھتے ہمیں ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہم خود تو سمجھیں نا. ہم خود جب بے وقوفیاں کرنا شروع کرتے ہیں, ہم خود نادانیاں کرنا شروع کرتے ہیں. 3 دن سے جہاں جاتا ہوں میں اس پیغام کو دیتا ہوں, خبردار ظہور مولا کائنات کا لفظ استعمال نہ کریں. آپ کو لکھنا ہے, واجب کہتا ہوں آپ پر, واجب نہیں جو فقہی واجب ہے, لیکن عقیدتی لحاظ سے آپ لکھیں گے ولادت مولود کعبہ. آپ نہیں لکھ سکتے ظہور مولود کعبہ, تو آپ ظہور لکھ رہے ہیں پھر مولود لکھ رہے ہیں. یہ عنوان چینج مت کریں اس لیے کہ مجھے وہ ظہور اچھا لگتا ہے اس لیے میں ظہور لکھوں. ظہور اس وقت ہوگا جب امام زمانہ تشریف لائیں گے. جو بھی پوسٹ بنائے میری اس سے درخواست ہے, پوسٹ میں عنوان یہ ہونا چاہیے ولادت مولود کعبہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ لوگ مولود کعبہ کا عنوان ہٹا رہے ہیں, اور میرے استاد کے بقول انہوں نے نصیحت فرمائی تھی کہ جب بھی میڈیا میں جاؤ, جب بھی تقریر کرو, جب بھی گفتگو کرو, حضرت علی مت کہو. میں نے کہا پھر کیا کہا جائے؟ کہا امیر المومنین. مولا لکھیں مشکل کشا ہے, کوئی امیر آپ مولا مشکل کشا لکھیں, دوسری جتنے مولا کے القابات, میں اسے منع نہیں کر رہا. منیمم میں آپ کو فارمولا دے رہا ہوں کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب. کیوں لکھنا ہے؟ اس لیے کہ کچھ لوگ مولود کعبہ کا عنوان ہٹا رہے ہیں, کچھ لوگ امیر المومنین کا عنوان بانٹ رہے ہیں. عجیب بات بتاؤں, 3-4 دن پہلے ایک چائنا کے ٹرپ کے بارے میں کوئی خاتون سوشل میڈیا پہ اسسمنٹ دے رہی تھی. اس نے 3 مرتبہ عمران خان کے لیے امیر المومنین استعمال کیا. اب جب تم دروازہ کھولو گے تو عمران خان بھی بن جائے گا, ضیاء الحق بھی بن جائے گا. مشرف کو کیوں نہیں کیا مجھے نہیں معلوم کہ حضرت امیر المومنین مشرف ہیں. چیپٹر کو ہمارے یہاں چیپٹر لاک ہے, اور لاک یہ ہے کہ سوائے میرے مولا امیر المومنین کے علی ابن ابی طالب السلام کے کوئی نہ مولا ہے اور نہ کوئی امیر المومنین ہے. واضح. ہمیں افتخار ہے کہ ہم اپنے مولا کو اس طرح مانتے ہیں جس طرح رسول اکرم نے بتایا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو دیتے ہیں لے لو, جس سے روکتے ہیں
روک لو، ہمیں کوئی مشکل نہیں. شیر خدا لکھیں، ید اللہ لکھیں، عین اللہ لکھیں، پوری رات القابات پڑھتے جائیں. اتنے القاب ہیں. میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ علی اگر تمہارے فضائل لکھے جانا شروع کیا جائے تو جتنے دریا ہیں وہ پانی سیاہی بن جائے، جتنے درخت ہیں قلم بن جائے، اور پھر یہ سارے دریا پھر سے سوکھ کر گیلے ہو جائیں اور تیرے فضائل لکھے جائیں، یہ سب ختم ہو جائے گا. اے علی تمہارے فضائل ختم نہیں ہوں گے. ہمیں تو معرفت نہیں، ہم تو اتنا سا جانتے ہیں یہ ہمارے مولا ہیں، دنیا میں بھی ان کے ساتھ ختم ہو گئی بات نا. اور وہ کلمہ تو ہمارا، اس کلمے سے ہم ہل نہیں سکتے ہیں. جو میں بار بار تکرار کرتا ہوں، اچھا لگتا ہے مجھے، کیوں نہ ہم برملا کہیں لا الہ، نہیں ایسے آہستہ پھر بات نہیں بنے. لا الہ محمد علی مسیح و خلیفتہ، درود پڑھ دیں محمد. تو 13 رجب کو بھرپور منائیں. جوانوں سوشل میڈیا کو بھر دو، ٹرینڈ بناؤ ارائیول آف یا ولادت آف، ارائیول کا لفظ غلط ہو گیا، ولادت آف مولود کعبہ مبارک، اور 13 رجب کی رات یہ ٹرینڈ نمبر 1 پاکستان میں ہو، تاکہ پتہ چلے میرا جوان بھی میرے مولا سے عشق کرتا ہے. اور یہ لازمی ہے. نصاب کی بات مجھے دوسرے خطبے میں کرنی تھی، لیکن میں یہاں کر کے وہ نکل جاؤں، سب بے چین ہیں. بتائیں، نصاب میں بہت سے مسائل ہیں، کوئی حل نہیں ہوا، لیکن قول دیا گیا ہے کہ بیٹھ کے گفتگو کی جائے گی، آپ کے مکتب کے انٹروڈکشن کی بات کی جائے گی، اور ایسی چیز کی جائے گی جو مشترکہ طور پر سب کو قبول ہو. اس میں تو کوئی مشکل نہیں، بزرگوں نے محنت کی ہے. اب ہم بزرگوں کے خلاف آواز اٹھانا شروع کریں؟ ارے بابا حکمت عملی سے کام لینا ہے. آپ کو نہیں پتا ہے کہ جب اوپر بیٹھ کے چیزیں دیکھی جاتی ہیں تو کیا کیا مسائل چل رہے ہوتے ہیں. ہر چیز کو جوش جذبے جذبات سے نہیں حل کیا جاتا ہے. ہر چیز کو ٹیبل ٹاک، آج کا زمانہ ٹیبل ٹاک کا ہے، ورنہ پھر شام بنا دو گے پاکستان کو، نہیں ضرورت. البتہ سلیبس میں جتنے اعتراض موجود ہیں سارے میرے پاس موجود ہیں، جو سب کو بھجوا دیے گئے، اور قائد محترم نے بھرپور کوشش کر کے، اور وفاق المدارس کے بزرگوں نے محنت کی، شیخ محسن علی حفظ اللہ تعالیٰ، سب نے مل کے محنت کی ہے. بس آپ نے ہوشیار رہنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر نیوٹرل سلیبس نہیں آتا ہے اور زبان سے مسائل، ٹیبل ٹاک سے مسائل نہیں حل ہوتے ہیں، تو حسینی جانتا ہے کہ اپنے حق کو کیسے لیا جائے. جزاکم اللہ. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. بھائی میرے بچوں کے فیوچر کا مسئلہ ہے، اور اس کو تو کہنے میں آر محسوس نہیں کرتا. امر عاص جو مولا کائنات کے خلاف اس طرح سے آیا، اس کو میرا بچہ ہیرو لکھے. ایک عالم دین نے کہا، میں نے جب اپنی بچی کی کتاب دیکھی اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم دیکھا، میں حیران ہو گیا. میں نے بچی سے کہا کہ دیکھیں درود شیعوں میں بھی یہ ہے، اہل سنت میں وعلی آلہ ہے، اور درود ابراہیمی تو مسنون درود ہے، یہ بھی مسنون ہے وہ بھی مسنون ہے. بچی نے وہ اصحابی نہیں لکھا، اس کا جواب کاٹ دیا گیا. ہم نے اہل سنت علماء کو جگانے کی کوشش کی. اور پھر میں اس سے آگے بات کروں، صرف اسلامیات کا مسئلہ نہیں ہے، اردو، انگلش، سیوکس، سوشل سٹڈیز. میں کہتا ہوں چلو فزکس، کیمسٹری اور میتھس کو تھوڑا میں بایولوجی کو سائڈ پہ رکھتا ہوں، اگرچہ کہ ڈر ہے کہ اس میں بھی سیکولرزم ڈالا گیا ہوگا. ان تمام اس میں سیکولرزم کو اس طرح سے ڈالا گیا ہے اور دین کی امیج اس طرح سے خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہمارا بچہ دین سے متنفر ہو جائے. دے وانٹ اٹ. لاکھوں ڈالر اس پہ خرچ کیے جا رہے ہیں، پتہ نہیں فرانس سے آئے ہیں، کہاں سے آئے مجھے نہیں پتہ، آئے ہیں. اس لیے خبردار،
سلیبس کے مسئلے پر پیچھے مت ہوئیے گا، لیکن صبر سے، تحمل سے، حکمت عملی سے۔ بزرگان کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ہمیں ان کے پیچھے چلنا ہوگا۔ پچھلے 4 دن مسلسل اسی چیز میں لگے رہے ہیں، اور اتنا جان لیجئے کہ آپ کے بزرگان اور آپ کے قیادت بے اطلاع نہیں ہیں، غافل نہیں ہے۔ اور جو پاس پوسٹ چلی ہیں کہ انہوں نے تو یہ کیا، انہوں نے تو یہ کیا، آئیے بیٹھیے پوچھئے نا کون سا کام کس حکمت عملی کے تحت کیا گیا، آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ کسی کمیٹی کے، یہ واقعی خیانت ہے یہ جملہ، کمیٹی میں آنے کے لیے آپ نے دستخط کر لیے، او بابا اس کمیٹی کی حیثیت کیا ہے؟ ہم وہ ہیں جو حسینی کمیٹی کا حصہ ہیں، ہمیں کسی کمیٹی کا کوئی شوق نہیں ہے۔ آج ساری کمیٹیوں سے نکال دیا جائے۔ یہ تو حکومت نے اچھا قدم اٹھایا کہ جو کمیٹی کے لیے نام بھیجے گئے تھے، جن کمیٹی کے لیے، ان کو انہوں نے فوراً قبول کیا کہ ٹھیک ہے آپ اپنی نمائندگی دیجئے، تاکہ جو آپ کے اعتراضات ہیں جب گفتگو ہو ان کو سامنے لائے آئیں۔ اہل سنت بھی آئے، دیوبندی بھی آئیں، بریلوی بھی آئیں، تکفیریوں کے علاوہ جو آتا ہے سب ساتھ چلیں، اس لیے کہ پاکستان مل کے بنایا ہے اور پاکستان کو مل کے بچائیں گے۔ پالنے والے تو جو محمد والے محمد، 13 رجب آ رہی، عید کا دن آ رہا ہے، بخشش اور عطا کا دن آ رہا ہے، وہ دے جس کا تو اہل ہے، وہ دعائیں قبول فرما جو ہماری ضروریات ہیں۔ پالنے والے مولا کائنات کا صدقہ عطا فرما دے۔ پالنے والے بہت سے مسائل ہیں، بہت سے مشکلات ہیں، پتہ نہیں کون کون سی بات کروں، تجھے محمد والے محمد کا واسطہ تمام مسائل کو حل فرما دے۔ خاص کر ہندوستان کے مومنین، کشمیر کے مومنین، فلسطین کے مسلمان، یہ سب پریشان، افغانستان، پالنے والے میرے مولا کی ولادت کی برکت سے ان سب کے مسائل کو حل فرما دے۔ دشمنان اسلام کو نابود فرما۔ بزرگان جو دین کی خدمت کر رہے ہیں اور ہوشیار ہیں، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صل علی محمد المصطفى خاتم الانبیاء والمرسلین، اللہم صل علی امیر المومنین علی وسیع رسول اللہ خلیفۃ بلا فخر، اللہم صل علی فاطمۃ الزہراء سیدۃ الرسالۃ، اللہم صل علی حسن المجتبی شہید، اللہم صل علی حسین شہید کربلا، اللہم صل وسلم علی ائمۃ المسلمین علی بن الحسین زین العابدین ومحمد بن علی الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلی بن موسى الرضا ومحمد بن علی الجواد وعلی بن محمد الهادي النقي والحسن بن علی الزکی العسکری، اللهم صل على القائم المنتظر المهدي، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من انصار وعوانه ورحمة الله وبركاته۔ مومنین تقوی اختیار کیجئے، تقوی ہی کامیابی کا راستہ ہے، دنیا کا نور ہے، آخرت کی سعادت ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اس بیٹی کو کہ جس نے اسلام کی بھی لاج رکھی اور برقعے کی بھی لاج رکھ لی۔ ہمارے ایک ساتھی نے بہت اچھا جملہ کہا، برقع 2 جگہ استعمال ہوا، ایک جگہ اسلام کی عزت بڑھی اور ایک جگہ انسانیت کی تذلیل ہوئی۔ اسلام آباد والے برقعے کو تو نہیں بھول سکتے نا، مس یوز ہے نا، جو چیز عورت کے لیے ایک اسلام کی، برقع تو نہیں، حجاب، اسلام کے عورت کے لیے ایک تحفہ رکھا ہوا ہے، اس کو ہم مس یوز کریں، یہ غلطاً قابل ہے۔ بہرحال ہمارا سلام ہے، اور ہم ان تمام بیٹیوں کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان کے پردے کو محفوظ رکھے، ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں کو ہمت دے کہ وہ مضبوطی سے کھڑے ہوں، اور پالنے والے کشمیریوں کی بھی مدد فرما۔ درود پڑھ دیں محمد والے۔ ارادہ تو یہ تھا کہ پہلا خطبہ انقلاب اسلامی ایران اور ان کی کامیابی پر دوں، لیکن ظاہر ہے کہ مولا کائنات کی ولادت تھی اور مولا تو مولا ہیں، ان کا ذکر کیے بغیر کیسے آگے بڑھ سکتا تھا۔ بس میں مختصر یہ بات کرتا چلوں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں پھر تائید کرتا ہوں، تاکید کرتا ہوں کہ انقلاب اسلامی ایران نے انسانیت کی سوچ کو بدلا ہے۔ انسانیت اس سوچ کے انڈر میں جا رہی تھی کہ جو سوائے استعمار کے کوئی اور سوچ نہیں تھی، کہ پوری دنیا کو اپنے انڈر میں لے لو اور جیسے چاہو، جو کر رہے تھے نا،
चॉकलेट के बीज अमेरिका से अफ्रीका से अमेरिका जाते हैं, रबड़ जो टायर बनाने में काम आता है वो अफ्रीका से अमेरिका जाते हैं। उन्हीं चीज़ों से अमेरिका की इंडस्ट्रीज फ्लरिश करती हैं, लोग अरबपति और खरबपति डॉलर वाले बनते हैं, और अफ्रीका के लोग जो ये निकालते हैं उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। इमाम खोमेनी ने बताया कि देखो, अगर तुम जुल्म के खिलाफ देर से खड़े होगे, जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बताया था, तुम उतनी ही बड़ी तुम्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह ईरानी कौम ने कुर्बानी दी, अच्छा किया, और उसका नतीजा ये है कि आज दुनिया में इंसान सोचने पे मजबूर हुआ है कि इस्लाम इतना खूबसूरत है कि इतनी बड़ी ताकत को किसी तरह से घुटनों पर झुका सकती है। उसके मुकाबले में इनकलाब के बाद अफ़गानिस्तान में चीज़ें लाई गई ताकि इस्लाम करके ये जो सब चीज़ें की गई ना, ताकि जो खूबसूरत चेहरा इस्लाम का इनकलाब इस्लामी ने बताया है उसको मस्क किया जाए। मत कहें कि जनाब ईरानी एजेंट। अरे इनकलाब इस्लामी ने तो इस्लाम का एक रोशन चेहरा दिखाया है, इसीलिए मजबूर हुए कभी अफ़गानिस्तान में कोई चेहरा दिखाएं, कभी 9/11 करके उस चेहरे को मज़ीद मस्क कर दें। आज दुनिया में कोई अक्लमंद इंसान 9/11 को मानने के लिए तैयार नहीं है कि इतना बड़ा ड्रामा हुआ कि जनाब पेंटागन में जहाज़ घुस गया, जहाज़ का टुकड़ा तक नज़र नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारी साजिशें हैं और आज भी वो साजिश चल रही है कि किसी तरह से इनकलाब इस्लामी ईरान के तमाम जिम्मेदारों को झुका दिया जाए, मार दिया जाए, कुछ किया जाए। लेकिन इतना याद रखिएगा, जब तक इनकलाब इस्लामी ईरान विलायत मौलाए कायनात और इंतज़ार इमाम ज़माना पर आगे बढ़ता रहेगा, ये कामयाब रहेगा इंशाअल्लाह। और हमारे लिए फ़ख्र है, इत्तेफाकी तो नहीं कहूँगा लेकिन हमारे लिए फ़ख्र है कि मकतब तशय्यो ने एक ऐसा इनकलाब बर्पा किया कि आज हम भी इज़्ज़त से आगे बढ़ते हैं। और दुनिया के अक्लमंद मुसलमान, आप जाइए, हम बैठते हैं, जब अभी ये आज और कल इनकलाब की सेलिब्रेशन होंगी, अहले सुन्नत शरीक होते हैं और बड़े फ़ख्र से उलमाए अहले सुन्नत ने इसकी बड़ी तारीफ़ें की हैं। वो तो कभी कभार हम अपने उसमें ऐसी बातें कर जाते हैं तो वो नाराज़ हो जाते हैं, बिल्कुल आखिर उनके भी तो मुक़द्दसात हैं ना, उनके मुक़द्दसात को अगर आप छेड़ेंगे तो फिर ज़ाहिर है दिल आज़ारी होगी। हम नहीं मानते, अलग बात है, लेकिन उनके मुक़द्दसात को मत छेड़ें। अगर वो साजिशें ना होती कि जिसके ज़रिए शिया सुन्नी को सेपरेट किया गया, यकीन कीजिए आज अगर फ़ायदा होता बाकायदा तौर पर पूरी तरह पर, तो वो इस्लाम का फ़ायदा होता, इस्लाम का परचम दूर तक फैलता। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत इमाम खोमेनी रहमतुल्लाह अलैह ने और अब हज़रत आयतुल्लाह ख़ामेनी हफ़ज़ुल्लाह ने इस्लाम के खूबसूरत चेहरे को आगे बढ़ाया है। और यकीन कीजिए कि अगर पूरी उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद हो जाए, न फ़लस्तीन का मसला रहेगा, न अफ़गानिस्तान का मसला रहेगा, न यमन का मसला रहेगा, न इराक़ का मसला रहेगा, न कश्मीर का मसला रहेगा, और पूरी दुनिया में इमाम ज़माने के ज़ुहूर की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। क्योंकि अगर ये इनकलाब कहे कि हमारा इमाम ज़माना ताल्लुक़ नहीं, तो हमारा इस इनकलाब से कोई ताल्लुक़ नहीं। अगर इनकलाब कहे हमारा विलायत मौला कायनात से कोई ताल्लुक़ नहीं, तो हमारा इनकलाब से कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हमारे लोगों के जहनों में डाला गया कि जनाब वो विलायत फ़क़ी और वो विलायत अमीरुल मोमिनीन, विलायत फ़क़ी आज के ज़माने की ज़रूरियात के मुताबिक सिस्टम्स को आगे बढ़ाने के लाया गया। अच्छा, शहंशाह ईरान हुकूमत करे तो आपको पसंद है, लेकिन अगर एक मर्जे तक़लीद जो आलिम बेज़मान है, कुरान समझता है, हदीस समझता है, अगर वो बैठकर 8 साल जंग लड़के हिकमत अमली तय करता है, तो बोलते हैं ये तो विलायत अमीरुल मोमिनीन के ख़िलाफ़ है। ओ भाई, तुमने विलायत अमीरुल मोमिनीन की अलिफ बे भी नहीं समझी है, तुम कहते क्या हो? तुमने तो विलायत को उस डायरेक्शन में डाल दिया है कि मैं चैलेंज करता हूँ, अगर मेरे मौला भी आ जाएं और उस विलायत को जो वो लोग पेश करते हैं, हम विलायत के बिल्कुल 100% ताबेदार हैं, लेकिन वो नहीं जो वो बताते हैं, वो जो मेरे मौला ने बताई, वो विलायत जो नहजुल बलागा में है, वो विलायत जो हमारी हदीसों में है, वो विलायत जो कुरान मजीद में है, वो हमें कबूल है, उसके अलावा कोई चीज़ कबूल नहीं है।
اس لیے میں پوری امت اسلامیہ کو انقلاب اسلامی ایران کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اپنی اس بیٹی کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ باقی مسائل چھیڑے جا رہے ہیں تاکہ مہنگائی کا جو افریت ہے، غور کیجئے گا میری بات پہ، غلط ہے، یعنی اب یہ تو میری اپنی ایک تشخیص ہے نا کہ مہنگائی کو اوپر لانا ہے اور مہنگائی ہونی ہے، ورلڈ کیا کہتے ہیں بینک کے آپ نے شرائط کو ماننا ہے، جتنی مہنگائی ابھی ہے بس اس سے ڈبل ہو جائے گی جون تک، زیادہ نہیں ہوگی۔ خاموشی سے سنو بس ڈبل ہو جائے گی۔ اس سے مہنگائی کی آواز کو دبانے کے لیے اپوزیشن اور حکومت ٹیبل ٹینس کھیل رہی ہے۔ اس حکومت کا ہٹاؤ، نو کانفیڈنس لاؤ، پھر آپ وہ چینل کھولتے ہیں، اچھا نو کانفیڈنس ساری کتنے لوگ اٹھا رہے ہیں، نہیں کوئی نو کانفیڈنس نہیں لا سکے گا، اچھا حکومت نے یہ کر دیا، اچھا وہ کچھ بھی نہیں ہونا۔ بند کریں ٹی وی کو، بند کریں موبائل کو، تسبیح نکالیں اور استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور آخر میں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں پڑھنے والے ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کر دیں۔ سوائے اس کے کچھ بھی نہیں، کوئی ڈرامہ نہیں ہونے والا۔ اب چائنا سے کیا لے کر آئے اور کیسے لے کر آئے اور کیوں بھاگ کے آئے اور کیوں ویلکم اس طرح سے نہیں ہوا، مجھے اس میں نہیں پڑھنا ہے۔ اس میں بڑے بڑے لوگ شامل ہیں، اس لیے ہم چھوٹے چھوٹے لوگ اس سے باہر آتے ہیں، لیکن ہمیں اتنا پتہ ہے یہ مہنگائی کا جن اتنی بری طرح سے ہمیں، یا مہنگائی کا جو اژدہا ہے اتنی بری طرح سے ڈسنے والا ہے کہ کوئی حد نہیں۔ صاحبان حیثیت اپنی حیثیت سے بڑھ کر مومنین کے ساتھ تعاون کیجئے، اتنا اطمینان رکھیے گا جتنا آپ دیں گے آپ اپنی حیثیت سے دیں گے، اللہ تعالیٰ اپنی حیثیت سے دے گا، اللہ کسی کا رکھے گا نہیں۔ مومنین اور مومنات کے حالات بہت خراب ہو رہے ہیں، شدیداً خراب ہو رہے ہیں، اور اس مہنگائی کی وجہ سے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ وہ چیزیں ہونے جا رہی ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اپنی حد تک کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم ظاہر ہے کہ سب کے سارے مسائل حل نہیں کر سکتے۔ آپ پر ہے، معاشرے کو برائی سے بچانا ہے، حرام کاموں سے بچانا ہے، مومن مومنات کی مدد کریں، مسلمانوں کی مدد کریں، نکالیں زکوٰۃ، نکالیں خمس، نکالیں چیریٹی، جتنا آپ اللہ کی راہ میں دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، اس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ عین ممکن ہے آئندہ جمعہ حاضری نہ ہو، پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ان مسائل کو حل کرنے میں ہماری مدد فرما، جہاں جہاں مومن مومنات ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما، تیری اطاعت اور عبادت کی لذت عطا فرما، 13 رجب مولود کعبہ کی بہترین عیدی عطا فرما، پالنے والے تجھے محمد و آل محمد بے گناہ اسیروں کو آزاد فرما، اے رب العزت بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی شادیاں نہیں ان کی شادی کے وسائل فراہم فرما، پالنے والے تجھے محمد و آل محمد، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے شہداء کے درجات کو بلند فرما، ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، کشمیری، فلسطین، یمن، ہندوستان، جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں ان سب کے مسائل کو حل فرما، پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری موت کو صرف اہل بیت کی محبت پر عطا فرما، ہماری جوان نسلوں کو بھی ہم سے زیادہ بہتر انداز میں سمجھ کر اہل بیت کی محبت اور اطاعت کی توفیق عطا فرما، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، صدق اللہ العلی العظیم۔